بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج تھیوری آف آٹومیٹا کا 5th لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم 5th لیکچر سٹارٹ کریں، آئیے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس کو پر ایک نظر دیکھیں اور اس کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں۔ پریویس لیکچر میں ہم نے ریگولر ایکسپریشن آف ایون لینگویج کی بات کی، ڈفرنس بٹوین اے اسٹار پلس بی اسٹار اینڈ اے پلس بی اسٹار، یہ میں نے تفصیل سے بتایا، اور یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ اے اسٹار پلس بی اسٹار میں کوئی بھی ایسی اسٹرنگ جنریٹ نہیں ہو سکے گی جو اے اور بی کی کنکیٹینیشن ہو۔ اس کے بعد ہم نے ایکولنٹ ریگولر ایکسپریشن کی بات کی۔ عزیز طلبہ، ایکولنٹ ریگولر ایکسپریشن کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ ایسی ریگولر ایکسپریشنز ایکولنٹ ہوں گی جو ایک ہی لینگویج کو جنریٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے مزید کچھ ٹاپکس اور ڈسکس کیے، آئیے سلائڈ پر دیکھتے ہیں۔ ہم نے سم، پروڈکٹ اینڈ کلوجر آف ریگولر ایکسپریشنز کا بھی تذکرہ کیا اور یہ دیکھا کہ دو ریگولر ایکسپریشنز کا سم، دو ریگولر ایکسپریشن کا پروڈکٹ اور کسی بھی ریگولر ایکسپریشن کا کلوجر ایک اور نئی ریگولر ایکسپریشن ہو سکے گی، اور اس طرح سے ایک نئی لینگویج مل سکے گی اور ہم اس کو ریگولر لینگویج کہہ سکیں گے۔ عزیز طلبہ، ہم نے فائنائٹ لینگویج کی بھی بات کی اور یہ بھی کہا کہ تمام فائنائٹ لینگویجز ریگولر لینگویجز ہوتی ہیں کیونکہ ان کے لیے ریگولر ایکسپریشن لکھی جا سکتی ہے، اور ان کی ریگولر ایکسپریشن سمپلی یہی تصور ہو سکے گی کہ ان تمام اسٹرنگس کو ایز سچ لکھ دیا جائے اور اسٹرنگس کو پلس سے سیپریٹ کر دیا جائے۔ آئیے سلائڈ پر مزید ٹاپکس دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے انٹروڈکشن ٹو فائنائٹ آٹومیٹن ڈسکس کیا اور اس کے لیے ایک گیم کی ایگزامپل لی اور پھر ہم نے اس کو پراپرلی ڈیفائن کیا، اور اس ڈیفینیشن میں ہم نے اس گیم کو اس ڈیفینیشن سے کمپیئر کیا اور ہم نے یہ بتایا کہ اس گیم میں جتنی ارینجمنٹس تھیں وہ اسٹیٹ تصور کی جا سکتی ہیں، اور جو نمبرز جنریٹ ہو رہے تھے ان کو ہم ان پٹ لیٹرز کی طرح تصور کر سکتے ہیں، اور جو رولز ڈیفائن کیے تھے موومنٹ کے ان کو ہم ٹرانزیشن کے طور پر لے سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، فائنائٹ آٹومیٹن کے سلسلے میں میں بتاتا چلوں کہ ایک آٹومیٹن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بنایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ تمام ایونٹس کی تمام پاسبلٹیز اس آٹومیٹن میں فیڈ کر دی گئی ہیں۔ ہم اپنے محدود ذہن رکھنے کی وجہ سے ہم اس کو فائنائٹ نہیں کہہ سکتے، اس کو محیط نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تمام ایونٹس کی تمام پاسبلٹیز اور اس کے بعد ہونے والی چینجز آٹومیٹن کا پارٹ ہیں، اور وہ ابد تک چلتا رہے گا، اور ازل سے چل رہا ہے یہ سلسلہ۔ ہمارا کمپیوٹر سسٹم جس میں ہم ہارڈ ڈسک یوز کرتے ہیں، جس میں میموری لوکیشنز موجود ہوتی ہیں، ایک سٹیج پر یہ فل ہو جاتی ہے اور یہ آٹومیٹن ہیلڈ ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا آٹومیٹن ازل سے چل رہا ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ آئیے نیکسٹ اپنے آج کے لیکچر میں مزید ڈسکشن کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم فائنائٹ آٹومیٹن کو ڈائیگرام سے ایکسپریس کیا تھا۔ میں یہاں بتانا چاہوں گا نوٹ کے طور پر that it may be noted that to indicate the initial state, an arrowhead can also be placed before that state، جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ انیشل اسٹیٹ کو مائنس کی بجائے ایرو ہیڈ سے بھی ایکسپریس کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے the final state with double circle، ہم فائنل اسٹیٹ کو ڈبل سرکل سے ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ آپ اس ڈائیگرام میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ فائنل اسٹیٹ کو ڈبل سرکل سے ایکسپریس کیا گیا ہے۔ It is also to be noted that while expressing an FA by its transitions diagram, the labels of states are not necessary۔ ضروری نہیں کہ ہر اسٹیٹ کو لیبل دیا جائے، آپ اس کے بغیر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فائنائٹ آٹومیٹن ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس کا کانسیپٹ مزید پختہ ہوتا چلا جائے
اور اس کے لیے یقیناً ہمیں مختلف ایگزامپلس کا سہارا لینا پڑے گا. ہم ایک اور فائنائٹ آٹومیٹن ایگزامپل کی شکل میں ڈیفائن کرتے ہیں. آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. ایگزامپل سگما کنسسٹنگ آف اے بی states consisting of x, y, only two states, where x is both initial and final state. Transitions at state x reading A or B go to state y. At state y reading A or B go to state x. ہم اس انفارمیشن کو ظاہر ہے کہ جیسے پچھلی ایگزامپل میں ہم نے ایف اے کی تمام انفارمیشن ایک ٹیبل میں دیکھ لی تھیں, ہم اس ایگزامپلس کی بھی تمام انفارمیشن ایک ٹیبل میں دیکھتے ہیں جسے ہم ٹرانزیشن ٹیبل کہتے ہیں. آئیے اس ٹیبل کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. These transitions can be expressed by the following transition table: old states, new states, reading A, reading B. اب مجھے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اولڈ اسٹیٹ اور نیو اسٹیٹ سے کیا مراد ہے. ریڈنگ اے, ریڈنگ بی, یہ تمام وہی چیزیں ہیں جو پچھلی ایگزامپلس میں ہم دیکھتے چلے آئے ہیں. اس ایگزامپل میں چونکہ دو ہی اسٹیٹس تھیں اس لیے اولڈ اسٹیٹ میں آپ ایکس اور وائی یہ دو اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایکس کے ساتھ پلس اور مائنس یہ ایک پلس سائن کا اضافہ دکھایا جا رہا ہے. جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا تھا کہ فائنل اسٹیٹ کو پلس سے ظاہر کرتے ہیں, اور ہم نے اس ایگزامپل میں سپوز کر لیا کہ ایکس از بوتھ فائنل اینڈ انیشل اسٹیٹ, تو اس کو پلس اور مائنس سے ایکسپریس کریں گے. میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ پلس اور مائنس ہم نے اسٹیٹ کی دائیں جانب لکھے ہیں, اس کے بائیں جانب اس لیے نہیں لکھے کہ کہیں اس کو الجبرائک اسٹرکچر کے طور پر پلس مائنس ایکس تصور نہ کر لیا جائے. باقی ٹرانزیشنز آپ ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ ایکس ریڈنگ اے اور بی ول بی موونگ ٹورڈز وائی, اینڈ ایٹ وائی ریڈنگ اے اور بی ول بی موونگ ٹورڈ ایکس. عزیز طلبہ, جیسا کہ ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا تھا کہ ایگزامپل میں ہم نے ایف اے کو ڈسکرائب کیا, پھر اسی کو ہم نے ایک ٹیبل میں ایکسپریس کر دیا جس کا نام ٹرانزیشن ٹیبل تھا, اور پھر اس پوری انفارمیشن کو ایک ڈائیگرام سے ایکسپریس کیا جس کو ہم نے ٹرانزیشن ڈائیگرام کہا. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا اس ایگزامپل میں ٹرانزیشن ڈائیگرام بنائی جا سکتی ہے, تو آئیے اس کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. It may be noted that the previous transition table may be depicted by the following transition diagram. اس ٹرانزیشن ڈائیگرام پہ غور کریں کہ اس میں چونکہ دو ہی اسٹیٹ تھیں ہماری ایگزامپل میں, اس لیے ہم نے ان کو دو سرکل سے ایکسپریس کیا, اور چونکہ ایکس انیشیل اور فائنل دونوں اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے اس لیے ہمیں ایکس کے دائیں جانب رائٹ سائڈ پر پلس اور مائنس سمبل یوز کیا, اور ایک ایرو جو ایکس سے وائی کی طرف جا رہا ہے اور اس پہ لیبل اے کوما بی ہے, اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ if we are at x and whether we read A or B will be moving towards y. ہم اس ٹرانزیشن کو دو ایرو ہیڈ سے بھی ظاہر کر سکتے تھے, ایک A کے لیے اور ایک B کے لیے, لیکن شارٹلی ہم نے ان دونوں ٹرانزیشنز کو ایک ہی ایرو ہیڈ سے ایکسپریس کر دیا. اس کو ہم ٹرانزیشن آرک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آرک کی شکل نظر آ رہی ہے. بعض اوقات ہم ٹرانزیشن ایج یوز کریں گے اگر یہ ایرو ہیڈ اسٹریٹ ہو. ہم ابھی ایکس کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیشن دیکھ چکے ہیں, اور وائی کے لیے بھی دو ٹرانزیشنز اے اور بی کی باقی ہیں جس کو ڈائیگرام میں دیکھنا ہوگا. آئیے ڈائیگرام دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائی سے ایک آرک ایکس کی طرف شو کی گئی ہے اور اس پر لیبل اے کوما بی لگایا گیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ if we are at y and we read either A or B we are to move towards x. میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہاں ہم نے دو آرکس علیحدہ علیحدہ A اور B کی دکھانے کی بجائے ہم نے ایک ہی آرک یوز کر لی. اب
دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایف اے کس قسم کی اسٹرنگس ایکسیپٹ کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے یہاں دوبارہ بتانے میں خوشی ہوگی کہ what do we mean by string accepted by an FA. آپ کو پتہ ہی ہے کہ الفابیٹ پر تمام پاسبل اسٹرنگس ڈیفائن کی جا سکتی ہیں، اور آپ کوئی بھی اسٹرنگ اس ایف اے پر رن کرنا چاہیں، رن سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس کو انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ کریں اور جو ٹرانزیشن شو کی گئی ہیں جن کو ہم پاتھس کا نام بھی دے سکتے ہیں، ان پاتھس کو لیٹر بائی لیٹر یوز کرتے ہوئے دیکھیں تو ڈیفینیٹلی دی ہوئی اسٹرنگ کسی نہ کسی اسٹیٹ پر اینڈ ہو جائے گی. اب دیر آر ٹو پاسبلٹیز، یا تو وہ اسٹرنگ کسی فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہوگی اور یا وہ نان فائنل پر اینڈ ہوگی. نان فائنل سے مراد ایسی اسٹیٹ جو فائنل نہ ہو. اب اگر وہ اسٹرنگ فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہوتی ہے تو وہ اسٹرنگ ایکسیپٹڈ تصور کی جائے گی، اور اگر وہ نان فائنل پر اینڈ ہوگی تو ہم اس کو ریجیکٹڈ اسٹرنگ تصور کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے الفابیٹ پر بننے والی تمام اسٹرنگس کو کسی بھی ایف اے پر چیک کیا جا سکتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو رہی ہے یا ریجیکٹ. عزیز طلبہ، ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ الفابیٹ پر بننے والی تمام اسٹرنگس کسی ایف اے میں ایکسیپٹ ہوں. سو دا کلیکشن آف آل پاسبل اسٹرنگس which are accepted by that FA is said to be a language. Definitely ایک language بن جائے گی, and we claim that this is the language accepted by that FA. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ دیکھیں کہ اس FA میں ایکسیپٹ ہونے والی لینگویج کون سی ہے. ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اس ایگزامپل میں ہم نے انیشل اسٹیٹ کو فائنل اسٹیٹ لے لیا ہے. آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں ایف اے کی ٹرانزیشن ڈائیگرام کہ انیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ بھی ہے. اب یہاں ایک مسئلہ بڑا قابل غور ہے کہ واٹس ٹرو اباؤٹ نل اسٹرنگ ویل دا نل اسٹرنگ ڈزنٹ کنٹین اینی لیٹر. اس کو کیسے رن کیا جائے, اس کے بارے میں فیصلہ کیسے کیا جائے. اتفاق سے یہ بات پچھلی ایگزامپل میں ہم ڈسکس نہیں کر سکے, لیکن اس ایگزامپل میں اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. ایسی اسٹرنگ جس میں لیٹر ہی نہ ہو, اس کا تو پاتھ بھی اس میں ڈیفائن نہیں ہے. سو دس از انڈرسٹوڈ دیٹ ایف وی وانٹ ٹو رن اے نل اسٹرنگ ول آلویز بی اسٹارٹنگ فرام دا انیشل اسٹیٹ. ڈیفینیٹلی کسی بھی اسٹرنگ کو دیکھنے کے لیے ہمیں انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ کرنا ہوگا. چونکہ اس میں کوئی لیٹر ہی نہیں ہے تو ہم موو ہی نہیں کر سکیں گے اور ہم انیشل اسٹیٹ ہی پر رہیں گے. اس لیے نل اسٹرنگ کی ٹرانزیشن کو ٹرانزیشن ڈائیگرام میں ظاہر نہیں کیا جاتا, اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ نل اسٹرنگ ہمیں انیشل اسٹیٹ سے انیشل اسٹیٹ ہی پر رکھتی ہے. عزیز طلبہ, ہمارے اس ٹرانزیشن ڈائیگرام میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ انیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ بھی ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں نل اسٹرنگ کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ کیا یہ اسٹرنگ ایکسیپٹڈ ہے, دیٹ از ایکسیپٹڈ بائی دس ایف اے, اور ریجیکٹڈ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نل اسٹرنگ ہمیں انیشل سے انیشل ہی پر رکھتی ہے, لیکن انیشل اسٹیٹ فائنل بھی ہے. تو اس اعتبار سے نل اسٹرنگ کا اینڈنگ اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ ہو گئی, اور کوئی بھی اسٹیٹ جو کسی فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہوتی ہے وہ ایکسیپٹڈ اسٹرنگ تصور ہوتی ہے. تو ہمارے اس ایگزامپل میں نل اسٹرنگ ایکسیپٹڈ اسٹرنگ تصور ہوگی, اور اس اعتبار سے اس لینگویج کا پارٹ ہوگی جو اس ایف اے سے ایسوسیٹڈ ہے. آئیے مزید انفارمیشن کے لیے اسی ٹرانزیشن ڈائیگرام کو دوبارہ دیکھتے ہیں. اب ہم یہ چاہیں گے کہ الفابیٹ پر بننے والی تمام اسٹرنگس سے باری باری کس طرح سے پتہ چلے کہ کون کون سی اسٹرنگس اس ایف اے میں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں اور وہ کون سی اسٹرنگ ہیں جو ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی. اگر ہم اے یا بی, یہ دونوں ہی اسٹرنگس ہیں, ان کو دیکھیں تو یہ دونوں اسٹرنگس ایکس سے تو اسٹارٹ ہو رہی ہیں لیکن یہ وائی پر اینڈ ہوتی ہیں, اور وائی فائنل اسٹیٹ نہیں ہے. اس طرح سے نائدر اے نور بی
is accepted by this FA. تو یہ دونوں ہی اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہو سکیں گی. جبکہ اگر ہم ڈبل اے بی اے اینڈ ڈبل بی ان پر غور کریں تو یہ چاروں اسٹرنگ ایکس سے اسٹارٹ ہو کر وائی کے تھرو واپس ایکس پر آ جاتی ہیں تھرو دا پاتھ. تو اس طرح سے یہ چاروں اسٹرنگ ایکسیپٹڈ ہیں. لیکن اس کے بعد اگر ہم کوئی بھی اسٹرنگ جس کی لینتھ 3 ہو اس کو رن کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایکس سے اسٹارٹ ہوگی, وائی کو وزٹ کرے گی, دوبارہ ایکس کو وزٹ کرے گی اور اس کے بعد وائی پر اینڈ ہو جائے گی. جبکہ وائی فائنل اسٹیٹ نہیں ہے, اس لیے ایسی تمام اسٹرنگس جن کی لینتھ 3 ہوگی وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی. میں یہ چاہوں گا آپ کو بتانا کہ ہم اسٹرنگس کے بارے میں ٹیسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی لینگویج اس ایف اے سے ایسوسیٹڈ ہے. تو اس کے لیے کوئی ہیپ ہیزرڈ طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں. ہم باری باری اسٹرنگس کو سسٹمیٹیکلی اس پر چیک کر رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے نل اسٹرنگ کو چیک کیا جس کی لینتھ 0 تھی. اس کے بعد ایسی دونوں اسٹرنگ کو چیک کیا جن کی لینتھ 1 تھی یعنی اے بی. اس کے بعد ایسی چاروں اسٹرنگ کو چیک کیا جن کی لینتھ 2 تھی وہ ایکسیپٹڈ تھیں. اس کا اگلا مرحلہ ایسی تمام اسٹرنگس تھیں جن کی لینتھ 3 ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تمام اسٹرنگس جن کی لینتھ 3 ہے وہ وائی پر اینڈ ہو سکیں گی اور وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گی چونکہ وائی فائنل اسٹیٹ نہیں ہے. ہمارا اگلا مرحلہ ایسی تمام اسٹرنگس کو چیک کرنا ہے جن کی لینتھ 4 ہو. آئیے ٹرانزیشن ڈائیگرام کو دوبارہ سلائڈ پر دیکھتے ہیں. اگر ہم کسی بھی ایسی اسٹرنگ کو رن کرنا چاہیں جس کی لینتھ 4 ہو تو ڈیفینیٹلی ہم ایکس سے اسٹارٹ کریں گے, وائی کو وزٹ کریں گے, دوبارہ ایکس کو وزٹ کریں گے, پھر وائی کو وزٹ کریں گے, پھر ایکس کو وزٹ کریں گے. اب تک لینتھ 2 ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ وائی کو وزٹ کرنے کے بعد جب ایکس پر جائیں گے تو اب اسٹرنگ کی لینتھ 4 ہو جائے گی. یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایک پاتھ کو وزٹ کرنے سے اسٹرنگ کی لینتھ 1 ہوتی ہے کیونکہ ایک پاتھ ایک لیٹر ہی رن کرتا ہے. تو اس طرح سے 4 لینتھ کی اسٹرنگس کے لیے ہمیں 2 بار لوپ لینا ہوگا اور ہم ایکس پر واپس آ جائیں گے. میں نے یہاں لوپ کی بات کر دی. لوپ سے مراد وہ پاتھ ہے جو کسی ایک اسٹیٹ سے چلتا ہے اور دوسرے اسٹیٹ پر واپس ہو جاتا ہے. بلکہ ہمارے اس کیس میں ہم اس کو سرکٹ کہہ سکیں گے کیونکہ اس میں 2 اسٹیٹس یوز ہو گئیں ایکس سے واپس ایکس پر آنے کے لیے. تو یہ لوپ تو نہیں کہلا سکے گا, سرکٹ کہلائے گا. تو ہمیں 2 سرکٹ لینا پڑیں گے ایسی تمام اسٹرنگس کے لیے جن کی لینتھ 4 ہو اور وہ تمام اسٹرنگس جن کی لینتھ 4 ہے وہ ایکس پر اینڈ ہوں گی اور ایکس چونکہ فائنل اسٹیٹ ہے اس لیے وہ تمام اسٹرنگ ایکسیپٹ تصور ہوں گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کی اسٹرنگس اس ایف اے میں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں اور کس قسم کی اسٹرنگس ریجیکٹ ہو رہی ہیں. یہ بڑا واضح ہے کہ ایسی تمام اسٹرنگس جن کی لینتھ 0, 2, 4, 6 اینڈ سو آن یہ سب کے سب ایکسیپٹ ہوں گی اور جن کی لینتھ 1, 3, 5 اینڈ سو آن وہ سب کے سب ریجیکٹ ہوں گی. یعنی ایون لینتھ والی تمام اسٹرنگس ایکسیپٹڈ ہوں گی اور آڈ لینتھ والی تمام اسٹرنگس ریجیکٹڈ ہوں گی. اس بات کو لکھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ اس کو کیسے دیکھا جائے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. The previous transition diagram is an FA accepting the language of strings defined over sigma AB of even length. It may be noted that this language may be expressed by the regular expression a plus b into a plus b whole star. میری کوشش ہوگی کہ جب بھی کسی لینگویج کی بات ہو ہم اس کی ریگولر ایکسپریشن بھی ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں. تو اس طرح سے ہم نے اس ایگزامپل کی تمام پاسبلٹیز کو دیکھ لیا, اس کی ٹرانزیشن ٹیبل کو دیکھا, اس کی ٹرانزیشن ڈائیگرام کو دیکھا اور اس سے ایسوسیٹڈ ریگولر ایکسپریشن کو ڈسکس کیا. عزیز طلبہ, ہم نے گیون ایف اے کے کورسپونڈ لینگویج ڈیفائن کرنے کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس ایگزامپل میں دیکھا
اور اس بات کو نوٹ کیا کہ کبھی بھی کسی لینگویج کو کسی ایف اے سے ایسوسیٹ کرتے وقت فوری طور پر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ ایف اے اس قسم کی لینگویج ایکسیپٹ کرتا ہوگا، بلکہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ سسٹمیٹیکلی چلیں، اور جب ایک سیکوینس مل جائے اور ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے، جیسے کہ ہم نے اس پریویس ایگزامپل میں دیکھا تھا۔ اس کانسیپٹ کو مزید بلڈ کرنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہم نے ایک ٹاسک آپ کے لیے دیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ بلڈ این ایف اے فار دا لینگویج ایل آف اسٹرنگس ڈیفائنڈ اوور سگما اے بی آف آڈ لینتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلی ایگزامپل تھی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سے ڈسکس کیا، اس میں جو لینگویج ایکسیپٹ ہو رہی تھی وہ لینگویج آف اسٹرنگز آف ایون لینتھ۔ اب ہم نے چینج کر دیا اور تھوڑا سا آپ کو اور آگے لانے کے لیے کہ آپ خود سے ایف اے بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں یا نہیں، ایک ٹاسک دے دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، ٹاسک کے بعد میں چاہوں گا، گو یہ تھوڑا سا آپ کے لیے اسٹیج پر مشکل ہوگا، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ صرف 2 ایگزامپلس کے بعد میں نے آپ سے ایف اے بلڈ کرنے کے لیے کہہ دیا۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کا سولوشن ضرور دیا جائے گا، لیکن ہمارا اب جو نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا آج کے لیکچر میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی لینگویج کو دے دیا جائے تو کیا اس کا ایف اے بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلی ایگزامپلس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ given an FA can we identify the language accepted by that FA، وہ ہم نے 2 ایگزامپلس میں دیکھا اور بعض والی ایگزامپل بہت تفصیل کے ساتھ دیکھ سکیں۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ given a language can we build an FA، so the answer is yes۔ یہ دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں۔ ایگزامپل: consider the language L of strings defined over an alphabet consisting of AB starting with B۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینگویج ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ہم نے ڈفرینٹ لینگویجز کو ڈسکرائب کیا تھا، ریگولر ایکسپریشن بھی لکھی تھیں، تو انہیں میں سے ایک لینگویج ہے۔ دا لینگویج ایل میں بی ایکسپریس بائی ریگولر ایکسپریشن بی انٹو اے پلس بی اسٹار۔ میری کوشش ہوگی کہ ریگولر ایکسپریشن کو بھی ساتھ ساتھ دہراتا چلوں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں خود سے ایف اے بنانا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ نو ڈاؤٹ ابھی سٹارٹ ہے، اور کسی لینگویج کا ایف اے بنانے کے لیے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اس میں کتنی اسٹیٹس ہوں گی اور ٹرانزیشن رولز کیا ہوں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر کوئی بھی ایف اے 3 پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرتا ہے جو ہم ڈیفینیشن میں دے چکے ہیں۔ تو ان تینوں فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے اور لینگویج کی اسٹرنگس کی پراپرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خود سے ایف اے بنا سکتے ہیں۔ آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً کسی بھی ایف اے کے لیے سب سے پہلے انیشل اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے، وہ اسٹیٹ ہم نے بنا دی۔ اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ ہم لینگویج کے بارے میں جان چکے ہیں، نل اسٹرنگ اس لینگویج کا پارٹ نہیں ہے، نل اسٹرنگ جس ایف اے کو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس میں ایکسیپٹ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے انیشل اسٹیٹ کو فائنل ہونا ضروری نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انیشل کو فائنل نہیں کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس لینگویج کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی اسٹرنگس کی پراپرٹیز کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، اور اب میں یہ چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ یہ ایف اے ہیف ہیزرڈ بنا دیا جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ ایف اے تو ایڈیشنل اسٹرنگس بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے، یا یہ ایف اے اس لینگویج کی یہ اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سسٹمیٹک چلیں، یعنی الفابیٹ سے بننے والی تمام اسٹرنگس کو لینتھ وائز اپنے ذہن میں لاتے ہوئے ایسی اسٹیٹس اور ٹرانزیشنز کو ڈیفائن کریں کہ صرف اور صرف ریکوائرڈ اسٹرنگز ہی ایکسیپٹ ہوں۔ میں دوبارہ کہوں گا، ایگزیکٹلی ریکوائرڈ اسٹرنگز ایکسیپٹ ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ اسٹرنگز جو لینگویج کا پارٹ ہیں وہ ایکسیپٹ ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور اسٹرنگ بھی ایکسیپٹ ہو رہی ہے۔ آئیے سلائڈ کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اے کو ایک اسٹیٹ سے ملا دیا اور وہ اسٹیٹ فائنل نہیں ہے، چونکہ
اے اس لینگویج کا پارٹ نہیں ہے، اے شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، اس لیے جس اسٹیٹ سے اے کو ملایا ہے وہ اسٹیٹ فائنل نہیں کی. جبکہ اسی لینتھ والی ایک اور اسٹرنگ بی ہے اور وہ لینگویج کا پارٹ ہے اور بی کو ایکسیپٹ ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم نے انیشل اسٹیٹ کو جس اسٹیٹ سے بی کے تھرو ملایا اس کو ہم نے فائنل کر دیا ہے تاکہ بی ایکسیپٹ ہو جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی تک ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ہم نے 3 اسٹیٹس ایف اے میں یوز کی، ایک انیشل، ایک ون اور ایک فائنل. انیشل اسٹیٹ کو فائنل نہیں کیا چونکہ نل اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی. اسٹیٹ 1 کو فائنل نہیں کیا چونکہ اے ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا. اسٹیٹ بی کو فائنل وہ اسٹیٹ جو بی کی طرف بی سے جا رہی ہے اس کو فائنل کیا چونکہ لیٹر بی ایکسیپٹ ہونا ضروری تھا. لیکن ہماری لینگویج انفینٹ لینگویج ہے بیکاز دا لینگویج آف اسٹرنگس بگننگ ود بی از انفینٹ. تو ہم یہ چاہیں گے کہ صرف بی ہی ایکسیپٹ نہ ہو بلکہ بی سے اسٹارٹ ہونے والی تمام اسٹرنگز ایکسیپٹ ہو جائیں، یعنی ایسی اسٹرنگ جس کے شروع میں بی ہو اور بعد میں جو چاہیں لکھ دیں وہ سب کی سب ایکسیپٹ ہو جائیں. اس کا ایک ہی حل ہے. آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی سے اسٹارٹ ہونے والی تمام اسٹرنگس کو ایکسیپٹ کروانا مقصود تھا، اس لیے ہم نے فائنل اسٹیٹ پر ایک لوپ لگا دیا اور اس پر اے کوما بی لکھ دیا. آپ جانتے ہیں کہ اس لوپ کا کیا مطلب ہے؟ اس لوپ کا مطلب یہ ہے whether we read A or B at final state will be still at final state. پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی ایسی اسٹرنگ جس کے شروع میں بی ہو وہ فوراً ہی ہمیں انیشل سے فائنل پر لے آئے گی اور جو اس کا باقی پارٹ ہے وہ ہمیں فائنل سے باہر نہیں لے جائے گا. اور اس طرح سے ایسی تمام اسٹرنگس جن کے اسٹارٹ میں بی ہے وہ انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو کر فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہو جائیں گی. عزیز طلبہ، اب تک ہم یہ دیکھ چکے کہ ایسی تمام اسٹرنگس جن کے اسٹارٹ میں بی آ رہا ہے اور دا اسٹرنگس بگننگ ود بی ول اسٹارٹنگ فرام انیشل اسٹیٹ اینڈ ول بی اینڈنگ ان فائنل اسٹیٹ اینڈ ہینس ول بی ایکسیپٹیڈ بائی دس ایف اے. یہ ایف اے ہماری لینگویج کے لیے اس وقت ایف اے تصور ہو سکے گا جب یہ ان اسٹرنگس کے علاوہ کسی بھی اسٹرنگ کو ایکسیپٹ نہ کرتا ہوں. ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اے جسٹ دا اسٹرنگ اے از ناٹ ایکسیپٹیڈ بائی دس ایف اے. ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اینی اسٹرنگ بگننگ ود اے شوڈ ناٹ آلسو بی ایکسیپٹیڈ بائی دس ایف اے. اور اس مقصد کے لیے آئیے دوبارہ سلائڈ پر چلتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرنگ اے یہ 1 پر اینڈ ہو رہی ہے اور ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، اور چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی تمام اسٹرنگس جو اے سے اسٹارٹ ہوں وہ اینڈ نہ ہوں، وہ ایکسیپٹ نہ ہوں، تو اس کے لیے ہم نے 1 پر اے بی کا لوپ لگا دیا. اور اس لوپ کا مطلب یہ ہے کہ when we are at 1 state 1 whether we read A or B will be still in state 1. state 1 میں ہی رہیں گے. اور اس طرح سے ہم دیکھ سکیں گے کہ ایسی تمام اسٹرنگس جو اے سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں وہ انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو کر 1 پر اینڈ ہوں گی، اور 1 چونکہ فائنل اسٹیٹ نہیں ہے اس لیے ایسی تمام اسٹرنگ ریجیکٹ ہو جائیں گی. یعنی انوانٹیڈ اسٹرنگ جو لینگویج کا پارٹ نہیں تھیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی. اور یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کسی لینگویج کے لیے ایف اے بنانے کا کہ دیر مسٹ بی ٹو وے چیک کہ ایوری اسٹرنگ belonging to the given language should be accepted by the given FA and every string accepted by the FA should belong to the given language. عزیز طلبہ، ہم نے ابھی ایک لینگویج کو سامنے رکھتے ہوئے ایف اے بلڈ کرنے کی کوشش کی. میں نے ورڈ بلڈ کہا، یہ ٹرم ہماری چلتی رہے گی، یعنی ہم نے ایف اے بنایا ہے. میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ایروز اور آرکس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی الیکٹریکل سرکٹ نہیں ہے، یہ جسٹ ماڈل ہے، یہ سٹرکچر ہے اس آٹومیٹن کی جو اس خاص لینگویج کے لیے بنایا گیا. اس کانسیپٹ کو پختہ کرنے کے لیے آئیے مزید ایگزامپلس سلائڈز پر دیکھتے ہیں.
Example, consider the language L of strings defined over alphabet consisting of A, B ending in A. The language L may be expressed by the regular expression A plus B star A. میں جہاں لینگویج کا ذکر کر رہا ہوں ساتھ ہی آپ کی ریویژن کے لیے اور آپ کو تاکہ یاد رہے کہ کسی لینگویج کو ریگولر ایکسپریشن سے کیسے ایکسپریس کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں. دس لینگویج may be accepted by the following FA. Dear students, میں نے ورڈ یوز کیا may be accepted by the following FA. اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دی ہوئی لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ FA بنائے جا سکتے ہیں. فی الحال میں جو FA بنا رہا ہوں اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے, ہم اس کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لینگویج میں کہ جو اسٹرنگز ہیں اس پر کنڈیشن امپوز کی دیٹ واز اینڈنگ ان اے. اگین وی ہیو ٹو ٹیسٹ وچ سارٹ آف اسٹرنگز بلانگنگ ٹو دا لینگویج, کس قسم کی اسٹرنگز لینگویج کو بلانگ کرتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اینڈنگ ان اے کی جب بات آئے گی تو نل اسٹرنگ کبھی بھی اینڈنگ ان اے کی کنڈیشن کو سیٹسفائی نہیں کرے گی, اس لیے نل اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایف اے میں انیشل اسٹیٹ اسی لیے فائنل اسٹیٹ نہیں ہے, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ نل اسٹرنگ ایکسیپٹ نہ ہو. اس کے بعد جو اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو سکتی ہے وہ اے ہے, اور ہم نے ایک آرک انیشل اسٹیٹ سے ایک دوسری اسٹیٹ کی طرف لیبلنگ اے ہم نے ملا دی اور اس اسٹیٹ کو پلس سے ایکسپریس کر دیا, اور اس چیز سے پتہ چل گیا کہ اسٹرنگ اے ایکسیپٹ ہو گئی. اسی لینتھ کی دوسری اسٹرنگ بی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹرنگ ایکسیپٹ نہ ہو. میں نے یہ کہا کہ جب بھی ہم کسی لینگویج کا ایف اے بنا رہے ہوں تو ہم اس الفابیٹ پر ڈیفائن تمام اسٹرنگس کو سسٹمیٹیکلی اپنے ٹارگٹ میں لاتے ہیں. تو اے چونکہ لینگویج کا پارٹ تھا اس لیے ہم نے اے کو ایکسیپٹ کرایا, اور بی لینگویج کا پارٹ نہیں ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بی ایکسیپٹ نہ ہو. اب چونکہ بی ایکسیپٹ نہیں کروانا تو اس کی دو پاسبلٹیز تھیں, ہم کسی اور اسٹیٹ سے ملا دیتے, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نہ صرف بی بلکہ ڈبل بی, ٹرپل بی, 4B اینڈ سو آن یہ سب کی سب اس لینگویج کا پارٹ نہیں ہے اور یہ ایکسیپٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم لوپ کا سہارا لیں گے, اور ہم نے انیشل اسٹیٹ پر ایک لوپ لگا دیا جو بی اور ڈبل بی, ٹرپل بی, 4B ان تمام اسٹرنگس کو ریجیکٹ کر دے گا. عزیز طلبہ, جب ہم اسٹرنگس کی بات کر رہے تھے ہم نے اسٹرنگس آف لینتھ 1 کو ٹارگٹ بنایا تھا, لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بی کے ساتھ ساتھ ڈبل بی, ٹرپل بی, 4B اینڈ سو آن یہ بھی اس لینگویج کا پارٹ نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ صرف ہم بی کو ریجیکٹ کرائیں ہم اس کے ساتھ ہی بی کی تمام کنکیٹینیشنز یعنی ڈبل بی, ٹرپل بی ان کو بھی ریجیکٹ کرانے کے لیے ہم نے لوپ کو یوز کر لیا. اس کے بعد ہمارا ٹارگٹ ہے کہ واٹس ٹرو اباؤٹ دا اسٹرنگس آف لینتھ 2. لینتھ 2 والی اسٹرنگ میں کون کون سی اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو سکتی ہیں, کون سی ریجیکٹ ہو سکتی ہیں, اس کو ٹارگٹ بناتے ہوئے ہم ایف اے کی طرف چلتے ہیں. آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں. لینتھ 2 میں ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ دیر آر 4 اسٹرنگس ڈبل اے, اے بی, بی اے, ڈبل بی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل اے آلریڈی ایکسیپٹ ہو رہا ہے. ہم نے یہاں ڈبل اے کے ساتھ ساتھ ٹرپل اے, 4A, 5A اینڈ سو آن ان سب کو ایکسیپٹ کرا دیا, اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنل اسٹیٹ پر ایک لوپ لگا ہوا ہے جس کا لیبل اے ہے, اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ نہ صرف اے ایکسیپٹ ہو رہا ہے بلکہ ڈبل اے, ٹرپل اے, 4A ایکسیپٹ ہو رہا ہے, اور یہ وہی اسٹرنگز ہیں, یہ اسٹرنگز ہیں جو اس لینگویج کا پارٹ ہیں, اس لیے اس لوپ کو بنانے میں کوئی حرج نہیں. اور چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دا اسٹرنگ اے بی شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیڈ, تو اب اس کے لیے ہم نے ایک ٹرانزیشن فرام فائنل ٹو انیشل ود لیبل بی بنا دی. اب یہ صرف ایک اسٹرنگ کے لیے نہیں بلکہ اے بی, اے بی, اے بی ایسی تمام اسٹرنگس کو یہ ریجیکٹ کر دے گی, اور درمیان میں اگر اے کا لوپ بھی یوز کر دیں تو وہ تمام اسٹرنگ اسٹل ریجیکٹ ہو جائیں گی. عزیز طلبہ, دی ہوئی لینگویج سے ایف اے بنانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے, لیکن ہماری کوشش اس ایگزامپل میں یہ رہی کہ ایف اے میں نمبر آف اسٹیٹس کو بھی ریڈیوس کر دیا جائے.
اس میں کوئی ضروری نہیں کہ نمبر آف اسٹیٹس منیمم ہوں ہی تو ایف اے اس لینگویج کا کورسپونڈنگ ایف اے ہوگا. آپ نمبر آف اسٹیٹس زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس ایگزامپل میں یہ کوشش کی کہ منیمم نمبر آف اسٹیٹس کو یوز کرتے ہوئے لینگویج کا ایف اے بنایا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر ہم اس ایف اے سے دوبارہ لینگویج کی طرف جائیں جس کی پریکٹس آپ پہلے کر چکے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایف اے صرف اور صرف دی ہوئی لینگویج کی اسٹرنگس کو ہی ایکسیپٹ کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اسٹرنگ اس میں ایکسیپٹ نہیں ہوتی. تو میں یہاں دوبارہ دہراتا چلوں کہ جب بھی کسی لینگویج کے لیے ایف اے بنا رہے ہوں اور آپ یہ کلیم کر رہے ہوں کہ دس از این ایف اے which exactly accepts the given language, you are to check two tests. Number one, every string belonging to the language should be accepted, must be accepted by the given FA or by that FA, and every string accepted by that FA must belong to the language. یہ دونوں ٹیسٹ جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ دی ہوئی لینگویج کا ایف اے نہیں بنا سکیں گے, ورنہ یہی ہوگا کہ اس لینگویج کی تو تمام اسٹرنگز ایکسیپٹ ہو رہی ہوں گی اور اس کے علاوہ بھی کچھ اسٹرنگز ایکسیپٹ ہوں گی. یہ پریکٹس سے ہی آپ سیکھ سکیں گے. عزیز طلبہ, ہم لینگویج سے ایف اے بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کانسیپٹ کو مزید بلڈ کرنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ آئیے سلائڈ پر کچھ ایگزامپل دیکھیں. سو ول بی لوکنگ ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ, اینڈ یہ سلائڈ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں ہم 3 اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں اور یہ ایف اے ہم نے ایسی لینگویج کے لیے بنانے کی کوشش کی ہے دیٹ اینڈس ان اے. یہ وہی ایف اے ہے, یہ وہی لینگویج ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے 3 اسٹیٹس بنائی, یعنی اسی لینگویج کو ڈفرینٹ ایف اے سے ایکسپریس کرنے کی کوشش کی, یا ہم نے ایک اور ایف اے بنانے کی کوشش کی جو اسی لینگویج کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اے کو فائنل سے ملایا, اے پر لوپ لگا دیا اور بی کے لیے بھی ایک علیحدہ اسٹیٹ بنا دی. تو بی جس اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے تمام بیز اس اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنل سے ایک ٹرانزیشن بی والی ٹرانزیشن اسٹیٹ کی طرف آ رہی ہے, انیشل سے اسٹیٹ کی طرف آ رہی ہے, اور ایک لوپ آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹیٹ پر جو انیشل سے اسٹیٹ کی طرف آ رہی ہے. تو وہ تمام اسٹرنگس جن کے اینڈ پر بی آ رہا ہو وہ اس نیچے والی اسٹیٹ پر اینڈ ہو رہی ہیں وچ از نان فائنل, اس لیے وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی. اور وہ تمام اسٹرنگس جن کے اینڈ پر اے آ رہا ہے وہ سب کی سب پلس والی اسٹیٹ پر جا رہی ہیں, یعنی وہ پلس کی اسٹیٹ پر ایسی تمام اسٹرنگ اینڈ ہوں گی, اور چونکہ فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہوں گی اس لیے وہ ایکسیپٹڈ ہوں گی. عزیز طلبہ, ہم نے ایک لینگویج سے 2 ڈفرینٹ ایف ایز بناتے ہوئے ڈسکس کیے. پہلے ایف اے میں صرف 2 اسٹیٹس تھیں جبکہ دوسرے ایف اے میں 3 اسٹیٹس تھیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ایف اے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن لکھ سکتے ہیں, اسی طرح ایک لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ایف اے بنائے جا سکتے ہیں. آئیے اسی بات کو سلائڈ پر نوٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں. It may be noted that corresponding to a given language there may be more than one FA accepting that language, but for a given FA there is a unique language accepted by that FA. عزیز طلبہ, یہ نوٹ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم ریگولر ایکسپریشن اور لینگویج کی بات کر چکے تھے کہ given a language we can write more than one regular expression, یعنی ایک لینگویج ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن میں لکھی جا سکتی ہے, لیکن ایک ریگولر ایکسپریشن صرف ایک ہی لینگویج جنریٹ کرتی ہے. بالکل اسی طرح سے ایک لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ایف ایز بنائے جا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایف اے دے دیا جائے تو اس سے ایسوسیٹڈ ایک ہی لینگویج بتائی جا سکتی ہے, یعنی ایسی لینگویج which is the language of strings accepted by that FA is always unique. تو مزید ایگزامپل کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. There is another thing to be noted that given the language L1
and L2, where L1 is the language of strings defined over alphabet sigma AB beginning with A, another language L2, the language of strings defined over alphabet consisting of AB not beginning with B. Here the null string does not belong to L1 while it does belong to L2. This fact may be depicted by the following corresponding transition diagram of L1 and L2. عزیز طلبہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی لینگویج بگننگ ود اے ہے، جبکہ دوسری لینگویج ناٹ بگننگ ود بی ہے. میں یہاں بگننگ ود کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے الفابیٹ میں 2 لیٹرز ہوں تو بگننگ کے اعتبار سے ڈیفینیٹلی ہم کچھ اسٹرنگس ایسی لیں گے جو اے سے بگن کرتی ہیں اور دوسری ٹائپ ایسی اسٹرنگس کی ہوگی جو بی سے بگن کرتی ہیں. آپ شاید ایک بات بھول رہے ہیں کہ ایک اور ٹائپ کی خاص اسٹرنگ بھی موجود ہے اور وہ ہے نل اسٹرنگ. نل اسٹرنگ نائدر بگنز ود اے نور ود بی. اب جب ہم ناٹ بگننگ ود بی کی بات کریں گے تو اس میں نل اسٹرنگ آ جائے گی، اور جب ہم بگننگ ود اے کی بات کریں گے تو اس میں نل اسٹرنگ نہیں ہوگی. اور یہی فرق ہے ان دونوں لینگویجز کا. اس فرق کو ہم ایف اے میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں. آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. ایف اے 1 کورسپونڈنگ ٹو لینگویج L1. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 3 اسٹیٹس ہیں، انیشیل، فائنل اور تیسری اسٹیٹ. فائنل اسٹیٹس ان تمام اسٹرنگس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے جو اے سے بگن ہو رہی ہیں. نل اسٹرنگ اس ایف اے میں ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، اور ایسی تمام اسٹرنگس جو بی سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں وہ تیسری اسٹیٹ جو کہ نان فائنل ہے اس کی طرف جا رہی ہیں اور اس طرح سے وہ ریجیکٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ایف اے لینگویج ایل کے لیے ہے اور ایگزیکٹلی L1 ہی لینگویج ایکسیپٹ کرتا ہے. جبکہ دوسرا ایف اے سلائڈ پر دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دوسرے ایف اے میں انیشل اسٹیٹ فائنل بی ہے. صرف اسی فرق کے ساتھ ہم نے ایف اے کو ظاہر کر دیا. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ دونوں لینگویجز میں یہی فرق ہے، بگننگ ود اے اینڈ ناٹ بگننگ ود بی. ناٹ بگننگ ود بی میں نل اسٹرنگ شامل ہے، جبکہ بگننگ ود اے میں نل اسٹرنگ شامل نہیں ہے. اور جس لینگویج کا ایف اے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دا لینگویج آف اسٹرنگز ناٹ بگننگ ود بی، یعنی نل اسٹرنگ بھی شامل ہے. اور اس ایف اے میں یہ فرق انیشل اسٹیٹ کو فائنل اسٹیٹ کرنے سے ظاہر ہے. تو ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ فرق بہت ضروری ہے لینگویج کی ریگولسپیشن لکھنے کے لیے بھی اور ان کا ایف اے بنانے کے لیے بھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لینگویج سے ایف اے کی طرف بات کرتے چلے جا رہے ہیں اور میری کوشش ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ ہم آگے کی طرف لے چلیں اور آپ کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ بلڈ ہو سکے. آپ اپنے طور پہ بھی خود سے لینگویجز لکھیں، خود سے لینگویجز کے ایف اے بنائیں اور پھر کوشش کریں کہ آپ کہاں تک درست ہیں. آئیے مزید ایگزامپل کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. کنسیڈر دا لینگویج ایل of strings of length 2 or more defined over sigma AB beginning with and ending in same letters. آپ اگر غور سے دیکھیں تو length پر ریسٹرکشن لگا دی گئی، length 2 اور more. بیسیکلی اگر یہ ریسٹرکشن ہٹا دی جائے اور صرف اتنی ریسٹرکشن رہ جائے کہ beginning with and ending in same letters، تو اس لینگویج میں چونکہ 2 ہی لیٹرز ہیں تو 2 قسم کی پاسبلٹیز آئیں گی. دا اسٹرنگز بگننگ ان اینڈ اینڈنگ ان اے. سیکنڈ پاسبلٹی، دا اسٹرنگز بگننگ ود اینڈ اینڈنگ ان بی. چونکہ ہم نے لینتھ 2 کی بات کر دی اس لیے اے اور بی یہ اسٹرنگ کے طور پر نہیں آ سکیں گے، جبکہ اگر لینتھ کی ریسٹرکشن ہٹا دیں تو اس لینگویج میں اے اور بی بھی شامل ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں دا اسٹرنگ اے، اگر آپ اس کو لیفٹ سائڈ سے چیک کریں تو یہ اے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور رائٹ سائڈ سے چیک کریں تو اے پر اینڈ ہوتی ہے. اسی طرح بی، اگر رائٹ سائڈ سے اس کو چیک کریں تو بی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور لیفٹ سائڈ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو بی پر اینڈ ہوتی ہے. لیکن ہماری لینگویج میں ریسٹرکشن لینتھ پر آ چکی ہے،
which is 2. Dear students, میری یہ آپ کوشش رہے گی کہ جب لینگویج کی بات ہو تو ساتھ ہی آپ کو ریگولر ایکسپریشن بھی دکھا دی جائے. تو اس لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن میں چاہوں گا کہ آپ دیکھ سکیں. اس طرح سے آپ مختلف لینگویجز کی نئی ریگولر ایکسپریشنز یعنی نئی لینگویجز جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کی ریگولر ایکسپریشن بھی آپ کو آتی چلی جائے گی. اس لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن سلائڈ پر دیکھتے ہیں. The language L may be expressed by the following regular expressions: a into a plus b star a plus b into a plus b star b. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ریگولر ایکسپریشن میں پلس آ رہا ہے اور پلس انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دو قسم کی اسٹرنگس جنریٹ ہو سکیں گی, ایک پلس سے رائٹ سائڈ کے پارٹ میں اور ایک پلس سے لیفٹ سائڈ کے پارٹ میں. تو پلس سے جو پہلا پارٹ ہے اس میں a انٹو اے پلس بی اسٹار اے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ ریگولر ایکسپریشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے سے اس میں شروع میں اے آ رہا ہے اور بعد میں بھی اے ہے, اور اے پلس بی اسٹار میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو ہر قسم کی اسٹرنگ جنریٹ کرتا ہے جس میں نل اسٹرنگ شامل ہے. تو اس طرح سے اس پارٹ میں منیمم لینتھ والی اسٹرنگ ڈبل اے ہوگی اور اسی طرح سے دوسرے پارٹ میں منیمم لینتھ والی اسٹرنگ ڈبل بی ہوگی, اور ایگزیکٹلی یہ لینگویج اس ریگولر ایکسپریشن سے ایکسپریس ہو سکے گی. It is to be noted that if the condition on the length of string is not imposed in the above language, then the strings A and B will then belong to the language. یہ وہی بات ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں. This language L یعنی جو پہلی لینگویج جس کا ذکر شروع میں کیا may be accepted by the following FA. Dear students, لینگویج کو جب تک اچھی طرح سے ڈسکس نہ کر لیا جائے ہم اس کا ایف اے نہیں بنا سکتے. اگر آپ کو لینگویج میں موجود اسٹرنگس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو کس طرح سے اس کا ایف اے بنایا جائے گا. تو میری کوشش رہی کہ اس لینگویج کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کی ریگولر ایکسپریشن بھی آپ کے سامنے آ جائے اور تمام پاسبل اسٹرنگس جو اس میں آ سکتی ہیں اس کو آپ بخوبی دیکھ سکیں. تو اس کا ایف اے دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ اس میں دو قسم کی ہم نے اسٹرنگس ڈیفائن کی, نمبر 1 اسٹارٹنگ ود اے اینڈنگ ان اے, نمبر 2 اسٹارٹنگ ود بی اینڈنگ ان بی. اس لیے آپ کو انیشیل اسٹیٹ سے دو الگ الگ پاتھ دکھائی دے رہے ہیں, ایک اے کے لیے اور ایک بی کے لیے. اور ہماری پاسبلٹیز یہ ہے اے سے اسٹارٹ ہونے والی اسٹرنگس بھی ایکسیپٹ ہو سکیں گی اور بی سے اسٹارٹ ہونے والی اسٹرنگس بھی ایکسیپٹ ہوں گی, بشرطے کہ جو اے سے اسٹارٹ ہوں وہ اے پر ہی اینڈ ہوں اور جو بی سے اسٹارٹ ہوں وہ بی پر اینڈ ہوں. میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس ایف اے کو غور سے دیکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا اس دی ہوئی لینگویج کی تمام اسٹرنگس اس میں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں اور وہ تمام اسٹرنگس جو اس ایف اے میں ریجیکٹ ہو رہی ہیں وہ کہیں اس لینگویج کو بلونگ تو نہیں کرتی. یہ وہی ٹیسٹ ہے جو میں بار بار آپ کو بتاتا رہا ہوں, یہ آپ نے اپنے طور پر چیک کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے ایک ایگزامپل ڈسکس کی which was the example of FA accepting the language of strings of length 2 or more beginning with and ending in same letters. اس لینگویج کے بارے میں تفصیل سے ہم نے دیکھا, اس کا ایف اے بنایا. ایف اے کے بارے میں میں نے آپ کو زیادہ تفصیل نہیں دی, صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ آپ خود سے چیک کریں کہ لینگویج کی تمام اسٹرنگس اس میں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں اور جو اسٹرنگ ریجیکٹ ہو رہی ہیں وہ کسی اس میں سے کوئی اسٹرنگ لینگویج کا پارٹ تو نہیں. اس پریکٹس کو مزید جاری رکھنے کے لیے میں آپ کے لیے اس سے سملر ایک ٹاسک دے رہا ہوں, آئیے سلائڈ پر دیکھتے ہیں. بلڈ این ایف اے accepting the language L of strings defined over sigma consisting of AB beginning with and ending in same letters. یہ آپ خیال کر لیں کہ لینتھ کی اسٹرنگ کی لینتھ پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ کے ہنٹ کے لیے بتاتا چلوں کہ لیٹر اے اور لیٹر بی
اسٹرنگ کے طور پر اس لینگویج میں شامل ہوں گے. آپ کوشش کیجئے کہ اس کا ایف اے بنائیں. اس کا سلوشن آپ کو نیکسٹ لیکچر میں دے دیا جائے گا. عزیز طلبہ، آج کا لیکچر ہم یہاں اختتام کرتے ہیں، اور اس سے پیشتر کہ لیکچر ختم کیا جائے میں چاہوں گا کہ ان تمام ٹاپکس پر ایک نظر دوڑائی جائے جو ہم نے آج کے لیکچر میں کور کیے. اس کے لیے آئیے سلائیڈ دیکھتے ہیں. We discussed different notations of transition diagrams. یہاں بتایا گیا کہ انیشل اسٹیٹ کو ایرو ہیڈ سے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے، فائنل اسٹیٹ کو ڈبل سرکل سے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کو بتایا گیا. ہم نے ڈفرینٹ ایف ایس سے بننے والی لینگویجز کی ایگزامپل تفصیل کے ساتھ دیکھی، جس میں لینگویج آف اسٹرنگس آف ایون لینتھ، لینگویج آف اسٹرنگس آف آڈ لینتھ، لینگویج آف اسٹرنگس اسٹارٹنگ ود بی، لینگویج آف اسٹرنگس اینڈنگ ان اے. لینگویج آف اسٹرنگ اینڈنگ ان اے میں ہم نے دو ڈفرینٹ ایف ایز دکھائے تھے آپ کو، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ ایک لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ایف اے بنائے جا سکتے ہیں. دین لینگویج آف اسٹرنگس بگننگ ود بی، لینگویج آف اسٹرنگس ناٹ بگننگ ود بی. اب ناٹ بگننگ ود بی اور بگننگ ود اے کا بھی فرق میں نے آپ کو ان ایف ایز میں دکھایا تھا. اس کے بعد لینگویج آف اسٹرنگس بگننگ اینڈ اینڈنگ ان سیم لیٹرز، اس کے لیے بھی ایف اے ڈسکس کیا گیا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ آئندہ لیکچر میں ہم کیا ڈسکس کریں گے. آئندہ لیکچر میں ہم مزید لینگویجز کی ایگزامپلس اور ان کے لیے ایف اے دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ بعض ایسے ایف ایز بھی ہیں جو کوئی اسٹرنگ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، یعنی کوئی بھی اسٹرنگ اس میں ایکسیپٹ نہیں ہوگی. ان کی تمام پاسبلٹیز کہ وہ کون کون سی پاسبلٹیز ہیں ایف ایز کی جن میں کوئی بھی اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہوتی، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. عزیز طلبہ، آج کا یہ لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.